وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معي اتبعني. صلوات محمد رحمة الله. دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. باریان مجلس کا فرش عذاب بچھانا اور اسی طرح تمام مومنین مومنات کا تشریف لانا پروردگار اپنی بارگاہ میں قدم قدم عبادت شمار فرمائے. اور آپ سب پر بالخصوص جناب سیدہ راضی و خوشنود ہو. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور مریضوں کی شفایابی کے لیے بآواز بلندر صلوات. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو یہ دین، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل ہے. ادعو الی اللہ، اس اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، لوگوں کی ہدایت کی طرف بلاؤ ان کو علی بصیرت، بصارت نہیں بصیرت کے ساتھ. یعنی بصارت کا تعلق ہوتا ہے آنکھوں سے، بصیرت کا تعلق ہوتا ہے دل سے. یعنی مصطفیٰ کہتے ہیں میری آنکھیں نہیں، میری نظر تمہارے دلوں پر. میں جانتا ہوں تم میں سے مومن کون ہے منافق. یعنی مصطفیٰ کی نظر دلوں پر ہے جو ان کے سامنے بیٹھے تھے. اور پھر فرمایا انا ومن اتبعنی معی، ایک میں بناؤں گا ہدایت کے لیے اور دوسرا وہ ایک من ہے. وہ دوسرا ایک، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید سے میں باہر جاتا نہیں نہ میں جاؤں گا. اگرچہ میں حدیث پڑھ سکتا ہوں، احادیث پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے امام نے نہیں فرمایا تھا کتاب کافی ہے، مگر اس کے باوجود میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا. تمام اپنی ادلہ قرآن مجید سے جو ہے وہ ذکر کروں گا. ایک میں ہوں، دوسرا وہ من ہے جو اللہ کی طرف بلائے گا امت کو. وہ من کون ہے یہ سمجھا کے میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا لا یملکون الا الشفاعۃ الا من ارتضی، لا یملکون الشفاعۃ الا لمن ارتضی. کوئی مالک شفاعت نہیں ہے، کوئی مالک شفاعت نہیں ہے، مگر ایک من ہے. ایک من ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. ایک من ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ مالک شفاعت ہے. شفاعت صرف کرے گا نہیں، شفاعت کا مالک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرمانے لگا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، الا من شہد بالحق. کوئی مالک شفاعت نہیں. اللہ کہنے لگا دیکھو خبردار، تم میرے علاوہ ان لوگوں کو پکارتے ہو جو میری شفاعت کے مالک ہی نہیں. بس اسی بات کے اوپر ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے نا کہ یہ یائی نہیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان کو مت پکارو. ہاں ایک من ہے، من شاہد بالحق، جو
تمہارا رب ان الرسول للحق، رسول حق ہے، انا نزل ونزلنا القرآن للحق، قرآن حق ہے. اور پھر ارشاد فرمایا انا ارسلنا رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. یعنی اللہ حق، قرآن حق، رسول حق، دین حق. اور یہ کون ہے؟ من ہے ایک جو ان سب کا گواہ ہے. یعنی یہ من وہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کا بھی گواہ ہے، رسول کی رسالت کا بھی گواہ ہے، اور اللہ کے دین کا بھی گواہ ہے، قرآن کا بھی گواہ. یہ من ہے کون؟ جو پکارے گا دین کی طرف، محمد کے ساتھ دعوت دے گا. پھر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ لا یشفعون الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتا مگر ایک من ہے، ایک من ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا. مگر ایک من ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا. پھر وہ ارشاد فرمانے لگا سورہ الحدید کے اندر، سورہ حدید میں اس نے فرمایا انا انزلنا الحدید، انا انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے آسمان سے ایک لوہے بنا دیا، ومنافع للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے منافع ہی منافع ہے. کیوں نازل کیا؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ یہ دیکھے. اللہ کیا دیکھے؟ من ینصرہ ورسولہ، کون ہے بالغیب، کون ہے جو غیب میں رہ کے اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کی بھی. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، سورہ الحدید اللہ کہتا ہے ایک من ہے، ایک من ہے کہ جو رہتا غیب میں ہے، وہ اللہ کا بھی مددگار ہے. رسولہ نہیں، رسولہ جمع ہے رسول کی، تمام رسولوں کا بھی مددگار. ایک من ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے، اللہ کے رسولوں کا بھی مددگار ہے. پھر سورہ رحمان میں فرمانے لگا کل من علیہا فان الا یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شاخ فنا ہو جائے گی مگر ایک من ہے. ہر شے فنا ہو جائے گی مگر ایک من ہے جو وجہ اللہ ہے، اس کو فنا نہیں ہے. میں نے کہا پروردگار یہ جڑا والے کے مومنین ابھی تک من سمجھے نہیں، یہ من ہے کون جو دین کی طرف بلائے گا، جو مالک کی شفاعت ہے؟ یہ من ہے کون جس کے قول سے اللہ راضی ہے، جو مالک کی شفاعت بھی ہے، جو انبیاء کی مدد کرتا ہے؟ یہ من کون ہے؟ اللہ نے کہا مولوی درمیان سے نکلو، میرا حبیب درمیان سے آئے. اللہ نے کہا میرا حبیب یہ تمام امت کو خم قدیر میں اکٹھا کرو، اور اکٹھا کیا. اور میرے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا فمن كنت مولاه فهذا علی المولا، یہ من کوئی اور نہیں، علی ابن ابی. جزاک اللہ، سلامت رہے. اللہ بسم اللہ جیو. جزاک اللہ. یہ من اور کوئی نہیں، فمن كنت مولا فهذا علی المولا. یہ میں نے کہا میں قرآن سے باہر نہیں نکلوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، خدا تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا کہ اس وقت کو یاد کریں کہ اذا اخذنا میثاق النبیین، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لی. ایک آدھے نبی سے نہیں، واقعی اخذنا میثاق النبیین، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا. نبیوں سے میثاق کس چیز کا لیا؟ نبیوں سے میثاق لیا لما اوتیتم الکتاب والحکمت، کہ جب ہم تمہیں اے نبیوں، اللہ نے کہا جب میں نے نبیوں سے یہ عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، ثم جاءکم رسول،
جب تمہیں میں کتاب دے چکوں، جب تمہیں حکمت عطا کر چکوں، تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، تمہارے پاس میرا رسول آئے گا۔ میرا رسول کیا کرے گا؟ مصدق لما بین یدیہ، تمہارے پاس جو کتاب ہوگی، زبور ہوگی، انجیل ہوگی، تورات ہوگی، اس کی وہ آ کے تصدیق کرے گا، اس کی وہ آ کے میرا رسول تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نبی بندے، تم سب نبی میرے اس رسول پر جو میرا حبیب ہے اس کے ہاتھوں پہ ایمان لانا، اس کے ہاتھوں میں ایمان لانا اور میرے نبی کی مدد کرنا۔ اور پھر اللہ نے کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے اے نبی کو تیار ہو؟ اے نبیو اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا ہاں پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ، تو پروردگار ارشاد فرمانے لگا قَالَ نَشْهِدُ وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر گواہ رہنا میں اللہ بھی تم گواہوں میں سے گواہ، گواہ رہنا۔ ثُمَّ مَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم نبیوں میں سے اگر کوئی پھر گیا میں نبیوں کے لسٹ سے کاٹ دوں گا، فاسقوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے، میری ضرورت نہیں کسی نبی کے بارے میں کچھ کہنے کی، مگر قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے نبیوں میں سے کوئی نبی پھر گیا میں اس کو نبی نبی نہیں رہنے دوں گا، اس کو فاسقوں کی لسٹ میں کھڑا کر دوں گا۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ تمہیں جب میں کتاب دے چکوں، آپ پریشان نہیں، جب کتاب دے چکوں، حکمت دے چکوں، تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے کر سارے نبیوں پر واجب ہے میرے نبی پر ایمان لانا۔ جب سارے نبی ایمان لائیں گے میرے نبی پر تو تمام نبی ہو جائیں گے مومن، اور میرا نبی ہو جائے گا مولا۔ جس پر ایمان لائیں گے اور تمام نبیوں پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے، اور تمام نبی ایمان لائیں گے۔ اور خدا کی قسم اگر ایک جگہ پہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبی جمع ہو جائے اور محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کے کہنے لگ جائے کہ اے مجھے ذرا بتاؤ کہ میں کس کس کا مولا ہوں، میں کس کس کا مولا، جو کہ سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا نبی تمہاری جانوں پہ بھی حق تصرف رکھتا ہے۔ تو یہ نبی پر ایمان لائے ہیں تمام نبی، یہ میرا نبی مولا ہے جو حق تصرف رکھتا ہے سب پہ۔ اگر خدا کی قسم یہ نبی کھڑا ہو کے کہے کہ میں کس کس کا مولا ہوں، آدم کھڑے ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ میرا مولا، نوح کھڑے ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ میرے مولا، ابراہیم کھڑے ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ میرے مولا، اس کے بعد یوسف کھڑے ہو جائیں گے، یونس کھڑے ہو جائیں گے، عرش بول کے کہے گا، فرش بول کے کہے گا، کرسی بول کے کہے گی۔ جب عرش سے لے کے فرش تک ایک ایک چیز بولے گی یا رسول اللہ آپ میرے مولا، اس وقت میرا نبی کہے گا فَمَن كُنتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا اس کا علی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ جس کا میں مولا، جو کہ یہ نبی پر تمام کا ایمان لانا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب سوال کر ان سے مِن قَبْلِنَا رُسُلًا، تم سے پہلے جتنے رسول ہیں ان سب سے سوال کرو۔ قرآن ہے چونکہ عقیدے قرآن سے هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے اور واضح واضح دلیلیں بیان کرتی ہے۔ قرآن کہتے ہی اسے ہیں جو منوا کے چھوڑتا ہے۔ اور وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب ان سے سوال کرو جو تم سے پہلے جتنے رسول ہیں جن کو میں نے بھیجا۔ اب مسلمانوں کے لیے، مفسرین کے لیے یہ مشکل پیش آئی ہے کہ سارے نبی تو میرے نبی سے پہلے چلے تھے، جی آپ تو خاتم النبی ہی، تمام نبی تو پہلے چلے گئے، نبی سوال کیسے کرے نبیوں سے؟
اے میرا حبیب، اور ہے بھی قرآن کی آیت، کوئی صحیح بخاری کی حدیث تھوڑی ہے ضعیف کر کے آپ کہیں گے کہ چھوڑے، قرآن کی آیت ہے۔ وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب ان نبیوں سے سوال کرو۔ تو تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت فرش پہ نہیں عرش پہ نازل ہے۔ کہا کہ جب میرا حبیب، جب میرا رسول، جب ہمارے پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے، تمام مسلمانوں کے مفسرین نے اتفاق کے ساتھ لکھا، سنی شیعہ نے، کہ یہ آیت معراج پہ نازل ہوئی کہ جب میرا حبیب جو ہے وہ ناقہ کے اوپر سوار تھا، نور کی ناقہ تھی۔ علامہ مسعودی تاریخ مسعودی کے اندر لکھتے ہیں کہ نور کی ناقہ تھی اور اس کی مہار بھی نور کی تھی۔ اوپر میرے حبیب تھے، جبرائیل نے مہار پکڑی ہوئی تھی جب درمیان میں، اور کہتے ہیں کہ ارد گرد 7 نبی اکٹھے تھے، جب درمیان سے میرے حضور کی سواری گزری، جب درمیان میں پہنچے تو آواز پروردگار آئی، ندا آئی، اے میرا حبیب ان نبیوں سے سوال کرو کہ تمہیں کن شرائط کے اوپر نبوت ملی۔ وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب ان سے سوال کر، تجھے جو نبی بنایا گیا ہے، تمہیں جو نبی بنایا گیا ہے، کیسے نبی بنی، کون سی شرط تھی، کن شرائط پر تمہیں نبوت ملی؟ قالو، تو نبی کہنے لگے اقررنا لا الہ الا اللہ، اقررنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کہنے لگے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ نبی نے کہا اے نبیو، اللہ کی توحید پر تمہیں جو ہے وہ کیا مل گئی نبوت؟ کہنے لگے لا، قالوا لا، تمام نبیوں نے کہا لا۔ پھر کیا کیا؟ کہنے لگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اے اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا جب میری رسالت کی گواہی دی تو کیا اس وقت آپ کو نبوت مل گئی؟ کہا قالوا لا، اللہ کی توحید کی گواہی دی، نبوت نہ ملی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، پھر بھی نبوت نہ ملی۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا اے اللہ کے نبیوں، پھر کیسے جو ہے وہ آپ کو نبوت ملی؟ کہنے لگے ہم نے توحید کی گواہی دی، اس کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی دی، اس کے بعد اقررنا بولایت علی ابن ابی طالب، جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی تب تک ہمیں نبوت ہے۔ جب تک ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کی گواہی دی تب تک ہمیں نبوت نہیں ملے گی، تب تک ہمیں نبوت نہیں ملے گی۔ یہ ہادی دین ہے، یہ ہدایت کرے گا۔ اے میرا حبیب ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ایک میں اللہ کی طرف ہدایت کروں گا، ایک من ہے جو ہدایت کرے گا۔ ہدایت کیا ہوگی؟ بس یہی سمجھا کے آپ کے سامنے دیتا ہوں، ہدایت کیا ہے اور میں نے قرآن سے باہر نکلا۔ ایک ہدایت ہدایت تقلیدی، ایک ہدایت ہدایت تشریعی، ایک ہدایت تقلیدی میں خاص۔ توجہ، آئیں قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کون سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی۔ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی۔ خلقت عطا کرنے کے بعد، خلق کرنے کے بعد ان کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، ثم ہدی، پھر ان کی ہدایت کی، پھر ان کی ہدایت کی۔ شاہ صاحب قبلہ، اگر آپ ایک حوض کے کنارے پر مرغی کے بچے، بطخ کے بچے دونوں کو چھوڑ دیں، مرغی کے بچے جو ہے وہ خشکی کی طرف دوڑیں گے، بطخ کے بچے پانی میں تیریں گے۔ یہ کس نے سمجھایا کہ بطخ کے بچوں نے تیرنا ہے اور مرغی کے بچوں نے خشکی کی طرف جانا ہے؟ یہ ہے ہدایت تقویمیہ جو فطرت میں اللہ نے رکھا۔ یہ تو بچوں کو بھی بچپن کے اندر کہانیاں اردو کی کتب کے اندر لکھی جاتی ہیں، شیر اور چوہے کی، کہ شیر اور چوہے کی دوستی ہوتی ہے،
ہاتھی اور چوہے کی دوستی ہوتی ہے. یہ کس نے بتایا کہ چوہے کو یہ بتایا کس نے شاہ صاحب کہ ہاتھی میرا دوست ہے بلی میری دشمن ہے؟ یہ چوہے کو بتایا کس نے کہ ہاتھی میرا دوست ہے، شیر میرا دوست ہے؟ چوہے کو یہ بتایا کس نے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پہ، اللہ کے بندو، ایک چوہے کو پتا چل گیا کہ ان کا دوست کون ہے دشمن کون ہے. 1500 سال سے آپ کو اتنا پتا نہ چلا دین کا دوست کون ہے دین کا دشمن کون ہے. ایک چوہے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القہر کے اندر ارشاد فرمانے لگا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے انسانوں، میں نے تم لوگوں کو ہدایت کر دی ہے، اپنے ہادیوں کو بھیجا ہے تمہارے پاس. اب یہ تمہارے اوپر ہے، میرے ہادیوں کو مان کے مومن بن جاؤ یا ان کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. پہلی ہدایت ہدایت تقویمی، دوسری ہدایت ہدایت تشریعی، جو انسانوں کی شریعتیں نازل ہوئی. اور وہ شریعتیں کیسے نازل ہوئی؟ اس کے اپنے خاص ہادیان دین کی وجہ سے. تیسری ہدایت، اور وہ ہدایت اللہ کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو. بس یہی آپ کو میں نے سمجھانا ہے اور آپ کی سامنے تمام. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمانے لگا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. میں نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہدایت کی. پھر اس کے بعد ارشاد فرمانے لگا میں نے نوح کو ہدایت کی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور پھر ارشاد فرمانے لگا اس کے بعد میں نے نبیوں کو بھیجا. پھر کہا یوسف اور الیاس كُلٌّ مِّنَ الْفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ان سب کو میں نے عالمین کے اوپر فضیلت دی. اللہ نے 17 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ. توجہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میں نے جن کو ہادی بنانا ہوتا ہے، جو میرے ہادی ہوتے ہیں، 3 رشتے اللہ نے ذکر کیے. وَمِنْ آبَائِهِمْ، یا ہادی نبی کا باپ ہوگا، توجہ کیجئے گا، یا ہادی نبی کا باپ ہوگا، وَأَبْوَيْنَاهُمْ، یا نبی کا بھائی ہوگا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، یا نبی کا بیٹا ہوگا. اللہ نے ہادی کے قرآن میں 3 رشتے جو ہے وہ بیان کیے، یا نبی کا باپ، یا نبی کا بھائی، یا نبی کا بیٹا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ہادی مسلمانوں اے امت مصطفیٰ یہ قرآن ہے اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، تو مسلمانوں یہ قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ ہادی یا نبی کا باپ ہوگا، یا نبی کا بیٹا ہوگا، یا نبی کا بھائی ہوگا. یعنی قرآن نے بتا دیا یہ 3 رشتے ہوں گے. دیکھ کر کسی کو ہادی منتخب کرنا، دیکھ لینا کہیں کسی بت پرست کا بیٹا نہ ہو، کہیں کوئی بت پرست کا بیٹا نہ ہو. یہ ہادی یا نبی کا باپ ہوگا. اور ان کو اللہ کہتا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، میں نبی کے باپ کو یا چنتا ہوں اور پھر ان کو ہدایت دے کر بھیجتا ہوں. یعنی نبیوں کے جو باپ ہوتے ہیں ان کو کوئی کلمہ نہیں پڑھاتا. اگر کوئی کلمہ پڑھاتا ہوتا تو پھر تو ہادی وہ ہو گئے. اللہ کہتا ہے میں ان کو ہدایت دے کر بھیجتا ہوں، ان کو چن کر بھیجتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمانے لگا، پھر آئے قرآن مجید کی طرف. اللہ ارشاد فرمانے لگا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرا حبیب دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ کر لو. اور پھر اس کے بعد فرمانے لگا فطرۃ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فرمایا کیوں دین حنیف کی طرف جو ہے وہ منہ کر لو؟ اس لیے کہ یہ فطرت ہے، اسی پر سب کو میں نے خلق کیا ہے، یہ فطرت ہے. اور اللہ کہتا ہے میرے جو خلقت ہے جو میں نے کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. خلقت خدا میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. فطرت ہے کہ فطر الناس علیہا، جس پر تمام لوگوں کو میں نے خلق فرمایا. خلقت ہے کیا؟
یہ فطرت انسانی ہے. جب بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، جب بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ اوندھے منہ آتا ہے، وہ الٹے منہ آتا ہے. امام جعفر صادق علیہ وسلم جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اوندھے منہ آتا ہے. کیوں اوندھے منہ آتا ہے؟ تاکہ وہ آتے ہی بتاتا ہے کوئی میرا خالق ہے جس کے آگے میں چھپا ہوا ہوں، کوئی میرا خالق ہے. پھر جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے آتے ہی روتا ہے، آتے ہی رونا فطرت انسانی ہے. رونے سے جو منع کرتا ہے وہ فطرت کے خلاف ہے. جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اوندھے منہ آتا ہے، آتے ہی روتا ہے. جب آتا ہے تو کھلے ہاتھ رہنا فطرت انسانی ہے. اور پھر صاف جگہ پہ امام بخاری نے بخاری شریف البخاری جو بعد کتاب باری سب سے صحیح ترین میرے مسلمان بھائیوں کی طرف، چونکہ ہم تو مسلمان بھائی کہتے ہیں نا، ہم کفر نہیں تولتے، ہم کفر نہیں بیچتے، ہم تکفیر نہیں کرتے. چونکہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی تکفیر کرتا ہے. جن کے پاس کفر ہے وہ کفر بانٹتے رہے، ہمارے پاس ایمان ہے ہم ایمان بانٹتے رہے. ہم تو کہتے ہیں مسلمان بھائیوں نے 7 جگہ پہ یہ لکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کل مولود الی الفطرۃ الاسلام، ہر آنے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر جو اس کو پالے، جو پالنے والے کا دین وہی بچے کا دین. میں قربان آپ کا، جو پہنچ گئے میں ان پہ قربان. میرا سلام ہے آپ کو، میرا سلام آپ مومنین پہ. کل مولود یولد علی الفطرۃ، جو نہیں پہنچے ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی لے چلتا ہے. جو پالنے والے کا دین وہی بچے. یہ نہیں کہا کہ جو بچے کا دین وہ پالنے والے کا دین، جو پالنے والے کا دین وہی بچے کا دین. اب تاریخ کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ محمد کو پالا ہے ابو طالب نے، علی کو پالا ہے محمد نے. جو ابو طالب کا دین وہ محمد کا دین، جو محمد کا دین وہ علی ابن کدھر لے جاؤ گے آپ تاریخ کو؟ محمد کو پالا ہے ابو طالب نے اور علی کو پالا ہے محمد مصطفیٰ. جو ابو طالب کا دین وہی محمد مصطفیٰ کا دین، جو محمد مصطفیٰ کا دین وہی علی ابن ابی طالب کا دین. اور یہ ہادی ہے، یہ ہدایت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء، یہ وہ بڑے نبی ہیں. سورہ انعام مسلسل آیت ہے 84 سے لے کر 90 تک. 84 سے لے کے ذاکر صاحب تشریف لے آئے، بس جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ صلوات پڑھیں. بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس کے بعد ذاکر صاحب تھوڑا شعر پڑھیں گے اور پھر آپ کی ذات کے تمام توجہ ہے نا آپ لوگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن يَكْفُرُوا هَؤُلَاء. توجہ میری طرف رکھیے گا. اگر تم میں سے کوئی میرے ان نبیوں کو جن کو میں نے دین کی ہدایت دے کر بھیجا، جنہیں میں نے چن کر بھیجا، تم میں سے کسی نے ان میرے کسی بھی نبی کا کفر کیا، میرے کسی بھی نبی کا انکار کیا، وَقَلْنَا وَقَدْ وَقَلْنَا بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. میں نے ان تمام نبیوں پہ ایک قوم کو نگران بنایا. نبیوں کو نہیں، ان نبیوں پر توجہ. قرآن ہے، کوئی حدیث میں نہیں پڑھ رہا. فرمایا کہ میرے کسی نبی کا تم لوگوں نے انکار کیا تو میں نے ان نبیوں پر ایک قوم کو انکار
کیا ہے؟ لیسوا بہا بکافرین، اس قوم نے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی کفر نہیں کیا، ایک لمحہ کے لیے کبھی کفر نہیں کیا اس قوم نے۔ کون سی ہے وہ قوم؟ آئے پھر قرآن کی طرف، قرآن میں نے کہا قرآن سے باہر میں نہیں جاؤں گا، آئے پھر قرآن کی طرف۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا والذین آتیناہم الکتاب من قبل وہم بہ یؤمنون، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے یہ قوم وہ ہے، یہ قوم وہ ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس پر ایمان رکھتے، یہ قوم وہ ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے اس پر جو ہے وہ کیا رکھتی ہے؟ ایمان رکھتی۔ اگر آیت یہاں تک ہوتی تو بات ٹھیک تھی، پھر بھی بات مکمل تھی، لیکن اللہ نے حجت تمام کی، یہاں رکا نہیں، اس سے آگے اللہ بڑھا اذا تتلی علیکم، جب ان پہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ ہمارے رب کی طرف حق ہے، وَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان ہیں، ہم تو بھائی لاؤ نہ مسلمانوں، وہ قوم لاؤ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئی ہو، وہ قوم جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پورے قرآن مجید کے اندر ایک ہی آیت ہے، پورے قرآن مجید کے اندر سورہ حج آخری آیت 78 نمبر آیت، آخری آیت خداوند عالم ارشاد فرمانے لگا وفی حجہ جہاد وجاہد فی اللہ حق جہادہ، یہ قوم وہ ہے، اس قوم کی اللہ نے نشانی بتائی، یہ قوم کون سی ہے؟ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان ہے۔ سورہ حج آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرتی ہے جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی یہ میدان جنگ سے بھاگنے والے نہیں، ایسا جہاد کرتی ہے جیسا جہاد کرنے کے حق ہے۔ هُوَ اجتباکم، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے مجتبی بنایا، ہوگا اجتبا، ان کو میں خود اللہ نے کیا کیا ہے؟ مجتبا بنایا ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ پروردگار کہا وما علیکم حرج من دین، دین کے اندر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، چونکہ دین تو ان کے باپ ابراہیم کی ملت ہے، دین تو ان کے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ وہ قوم ہے کہ ابراہیم نے قرآن میں بھی ان کو مسلمان کہا ہے، قرآن سے پہلے بھی مسلمان، یہ قرآن سے پہلے کے بھی مسلمان ہیں، قرآن کے بعد کے بھی مسلمان ہیں، قرآن کے اندر کے بھی مسلمان ہیں۔ پروردگار ان کی نشانی کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے زکات ادا کر دیتے، یہ نماز پڑھتے پڑھتے زکات ادا کر دیتے۔ هو مولاہ نعم المولا و نعم النصیر، یہ قوم وہ ہے، اللہ ان کا مولا ہے، یہ کائنات کے مولا ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، یہ کائنات کے مولا ہے۔ یہ قوم ہے وہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی مسلمان ہے، یہ وہ قوم ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے کی مسلمان ہے، جو ان کا اللہ مولا ہے، یہ اللہ کا مولا۔ بس آخری آیت اور آپ کے سامنے تمام یہ صرف سمجھا کے یہ قوم کون ہے، آخری میرا جملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمانے لگا، سورہ المائدہ آیت نمبر 54، خداوند عالم ارشاد فرمانے لگا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم، اے ایمان، عجب آیت ہے، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے، اے ایمان والو، قرآن ہے، قرآن کوئی حدیث نہیں ہے، لگتا ہے کچھ ایسے تھے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے لگے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ثم یاتی بقوم، میں تمہارے
تمہارے بعد ایک قوم لے کر آؤں گا، یحب اللہ و یحبہم، جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ اور خدا کی قسم آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، آپ احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، سنی شیعہ تمام احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، فقط ایک ہی جگہ پہ صحیح بخاری میں یہ ملے گا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، میں کل علم ضرور بضرور، کل میں علم ضرور بضرور اس کو دوں گا جو مرد ہوگا رجلاً قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ ورسول اللہ یحبہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ بس صرف اس بات کی مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کو سمجھا سکوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ رجل ہوگا قرارا غیر فرار لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً، کل میں ضرور بضرور علم دوں گا، توجہ ضرور بضرور علم دوں گا۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرما چکا ہے، اپنے حبیب کو یہ کہہ چکا ہے لا یقولن الناس، اے میرا حبیب خبردار ہرگز نہیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں انی فاعل غدا، جب یہ کہو کہ میں یہ کل کروں گا الا ان یشاء اللہ، ضرور بضرور انشاءاللہ کہنا ہے۔ اے میرا حبیب جب بھی تم، قرآن مجید میں اللہ نے کہا جب بھی تم یہ کہو کہ میں نے کل یہ کام کرنا ہے تو ضرور بضرور انشاءاللہ کہنا، اور اللہ کا حبیب کہتا ہے ضرور بضرور میں کل علم دوں گا۔ لا اعطین رایۃ غدا، رسول کے کلام میں بھی غدا، اللہ کے کلام میں بھی غدا، یہاں کیا ہوا ٹکراؤ پیدا ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور محمد کا کلام ہو اور آپس میں ٹکرا جائے۔ جب میں نے طبری کو اٹھایا تو طبری نے مجھے یہ سمجھایا، علامہ طبری نے اپنی تاریخ طبری کے اندر یہ لکھا کہ کہتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ نے کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا کہ کل میں ضرور بضرور علم دوں گا، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے رسول کے گرد گھیرا ڈال کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہے جب بھی کل کی بات کرنا، جب غدن کی بات کرنا اس وقت ضرور انشاءاللہ کہنا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا اے صحابیوں اپنے منہ کو بند کرو، اگر میں علی کو علم دیتا تو میں ضرور انشاءاللہ کہتا، میں نے اللہ علی کو علم عطا کرا۔ میں نے اللہ علی کو علم دیا، غیر فرار غیر فرار قرارا غیر فرار، وہ قرار ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا، غیر فرار نہ بھاگنے والا ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ پھر کام خراب ہو گیا۔ قرارا نہ بھاگنے والا ہوگا، غیر فرار نہ بھاگنے والا ہوگا۔ آئے نا اسے قرآن سے سمجھتے، میں نے پہلے کہا تھا قرآن سے باہر میں نہیں جاؤں گا۔ آخری جملہ پوری جو ہے وجود کے ساتھ وصول کیجئے گا اور میں آپ کو سمجھا کے اور میرا آپ لوگوں کو سلام، اس کے بعد ایک جملہ مشاعر کا اور پھر جو ہے مذاکر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قرارا غیر فرار، وہ نہ بھاگنے والا ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا۔ یہ پھر سمجھ نہیں آ رہی، یعنی بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے ہوگا، نہ بھاگنے والا ہوگا، غیر فرار نہ بھاگنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ بتوں کے بارے میں ارشاد فرمانے لگا انہ الموت غیر احیاء، یہ بت سارے مردہ ہیں، غیر احیاء مردہ، یہ بت سارے کیا ہیں؟ پہلے کا مردہ، غیر احیاء یعنی زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ دو مرتبہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی محمد مصطفیٰ کو اور اللہ کو؟ مرزا صاحب اگر اللہ اتنا کہہ دیتا کہ یہ بت مردہ ہے، اگر کوئی بندہ مر جائے گا اور ہم کہیں کہ یہ مردہ ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ پہلے زندہ تھا اب کیا ہے؟ مردہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہ کہا، اگر میں یہ کہتا کہ موتا کہ یہ مردہ ہے
یہ مردہ ہے، یہ کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ رہیں گے۔ محمد مصطفیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا قرارن غیر فرارن، اگر رسول فقط قرار کہتے تو شاید یہ کوئی کہتا کہ صرف علی آج نہیں مانگے گا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا قرارن غیر فرارن، یہ علی نہ کبھی کل مانگا تھا، نہ آج مانگے گا، نہ قیامت تک کبھی مانگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، قرارن غیر فرارن، علی نے کبھی کل مانگا ہے، نہ آج مانگے گا، نہ قیامت تک مانگے گا۔ یہ حال انہوں نے ہدایت کرنی ہے امت کی، اور اس امت کی ہدایت کے لیے خدا کی قسم اس خاندان نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا۔ جب میرے اور آپ کے سادے انسان کبھی بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، جانتے ہو ایک دفعہ مدینے کے بازار میں امام سجاد اور امام صادق آل محمد دونوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب بھی آپ کبھی چلتے، کبھی بچہ مل جاتا نا، کوئی چھوٹا سا بچہ کسی نے اٹھایا ہوتا، تو ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھ کے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کرتے، بلند کر کے کہتے مسلمانوں نے ہمارے اتنے دل چھوڑے۔ بس مجھے کہا گیا جناب علی اصغر کی منت کی جو ہے وہ مجلس میں چند جملے جناب علی اصغر کی شہادت کے، اور اس کو باضابطہ سب کو حوالے کرتا ہوں۔ پر آزاداروں 10 محرم کا جب دن آتا تھا، محمد مصطفیٰ آپ کے اور میرے نبی، ان کی سنت یہ تھی کہ تمام مدینہ کے گھروں میں وہ پیغام پہنچاتے، نہ جانے کیا سوچ کے کہتے ہوں گے میرے اور آپ کے نبی، تمام گھروں میں یہ پیغام پہنچا دیتے آج کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، آج کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا جب 10 محرم سب کچھ قربان کر دیا حسین نے، اور جب ٹیلے پہ چڑھے نا عزاداروں، اور جب ٹیلے پہ چڑھ کے میرے اور آپ کے مولا نے کہا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، حال میں سید سرنا کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ عزاداروں ایک دفعہ خیام سے رونے کی جب آواز آئی، میرے مولا خیام کے اندر تشریف لائے، آ کے کہنے لگے کیا ہوا، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بیویوں نے کہا مولا جب سے آپ نے غربت کی صدا کو بلند کیا ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا ہے۔ آج حکم اللہ عزاداروں، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزاداروں بس ختم کرو اور 2 جملے کہہ کے اپنی زحمتوں کو تمام کرو۔ عزاداروں جیسے ہی میرے مولا نے علی اصغر کو اٹھایا، اپنی ہوا کے ساتھ لپٹایا اور میدان کے اندر لے کر گئے، اور شاید مقتل والوں نے یہ روایتوں کے اندر بھی لکھا کہ فوجی اشقیاء نے یہ سمجھا کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے، شاید حسین قرآن لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ حسین اگر قرآن بھی لے آئے، اب حسین کی کچھ سننا نہیں ہے۔ عزاداروں جب ابا کے پہلو کو اٹھایا، ہاں قرآن تو نہ تھا، یوں کہوں قرآن کا ایک پارا ضرور تھا۔ عزاداروں جیسے ہی نانا کے قرآن کا بیٹا تھا نا، کہا علی اصغر اس فوج اشقیاء سے سامنے ذرا اپنی پیاس بتاؤ، ذرا پانی تو مانگو۔ عزاداروں جب علی اصغر نے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان کو پھیرا، عزاداروں مقتل والوں نے لکھا جانتے ہو کیسی حالت تھی جناب علی اصغر کی؟ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، پہلے وہ تڑپتی ہے پیاس کی وجہ سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تڑپنے کے بعد آخری مرحلہ اس کا یہ آتا ہے شدت پیاس کی وجہ سے، کبھی وہ اپنے منہ کو بند کرتی ہے، کبھی وہ اپنے منہ کو کھولتی ہے۔ عزاداروں میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، مسلمانوں ذرا مجھے اتنا بتاؤ 4 ماہ کا 6 ماہ کا بچہ اس کو کتنے پانی کی ضرورت تھی، وہ کتنا پانی پی لیتا اگر ایک گھونٹ پانی پی لیتے مسلمانوں؟ عزاداروں ہاں ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا اے حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ عزاداروں مقتل والوں نے یہ لکھا عربوں کے
کے ہاں 3 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک بھال کا تیر ہوتا تھا، دوسرا 2 بھال کا تیر ہوتا تھا، تیسرا 3 بھال کا تیر ہوتا تھا۔ ایک بھال کا تیر یہ انسان کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے، 2 بھال کا تیر عزادارو یہ اونٹ اور گھوڑے کی گردن کو مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے، عزادارو 3 بھال کا تیر یہ دیواروں کے اندر سوراخ کرنے کے لیے ڈالتے تھے، عزادارو کربلا کے اندر 3 بھال کے تیر استعمال ہوئے، ایک علی اصغر پہ لگا، ایک حضرت عباس کے مشنیزے میں لگا، ایک حسین کی پیشانی میں لگا۔ عزادارو ادھر حرملہ نے تیر کو اٹھایا، عزادارو تیر کمان میں رکھا، تیر گرا، عزادارو دوسری مرتبہ ایسے اٹھایا، دوسری مرتبہ میں تیر گرا، عزادارو ساتھ سنان کھڑا تھا، یہ ملاؤن جس نے میرے مولا کو آخر وقت میں نیزہ مارا تھا، عزادارو یہ کہتا ہے کہ تو بڑا تیر انداز ہے، کیا وجہ ہے کہ بار بار تیرا تیر گر رہا ہے؟ اس نے کہا ذرا خیام کی طرف دیکھو، کبھی خیام کا خیمہ کا پردہ نیچے گرتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں دیکھ رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ کیسے اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دوں۔ عزادار اس ملون نے کہا اور کہ میں تیری آنکھوں میں ہاتھ رکھتا ہوں اور تو بڑا مشہور تیر انداز ہے، میں تیری آنکھوں میں ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا دینا۔ عزادار سنان پیچھے کھڑا ہوگا، اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، عزادار اس نے تیر کو چلایا، چلنا تھا، علی اصغر یہاں سے لے کے یہاں تک تقسیم ہوا، عزادارہ حسین کس طرح لے کے جائے ماں کے سامنے، کبھی حسین آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے، 10 محرم کو جب یہ جواب اعمال کرتے ہیں، یہ حسین کی سنت ہے۔ عزادارو وہ لمحہ بھی آ گیا جب حسین نے کسی جنازے کو نہیں دفنایا، ماں سوائے علی اصغر کے جنازے کو، عزادارو وہ تلوار جو نازل ہوئی تھی جنگ کرنے کے لیے، عزادارو اس سے ننھی سی قبر کو کھودا، عزادارو قبر کھود دی، بس آخری جملہ قبر کا کھودنا تھا۔ اس طرح حسین نے اپنے ننھے بچے کے لاشے کو رکھا ہوگا، عزادارو ایک طرف سے حسین مٹی ڈال رہے ہیں، دوسری طرف سے علی اصغر کی ماں مٹی ڈال رہی ہے۔ عزادارو جب چہرہ بچا نا، اس وقت علی اصغر کی ماں نے اپنا چہرہ پھیرا، پھیر کے کہنے لگی حسین اب تم جانو تمہارا علی اصغر اللہ